اور 2025 میں مسلمانوں کو ایک مشن لے کر چلنا ہے، خاص کر نوجوانوں کو۔ یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھ کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی چیزیں اپنے اندر اتارنا، یہ سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے منع کی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آج الحمدللہ ہم 2025 کے تعلق سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے۔ اور 2025 میں مسلمانوں کو ایک مشن لے کر چلنا ہے، خاص کر نوجوانوں کو، جو دین سے دور ہے، جو حلال کمائی سے دور ہے، جو معاشرے کے اندر اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اسلام کی طرح ڈھالتے نہیں ہے جس طرح سے اللہ رسول کو مطلوب ہے۔ اس تعلق سے موٹی موٹی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ منافقین کی آیت ہے، اور بڑی زبردست آیت ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بعد میں تم یہ کہو گے اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ ہم بھی صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز اب مہلت نہیں دے گا، وقت مقررہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی مہلت نہیں دے گا، یعنی موت آئے گی، کہانی ختم، قصہ ختم۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس سے جو کچھ تم جانتے ہو یا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا بھی ہے۔ بہرحال آج ہم 2025 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اور اپنی نمازوں کو قرآن حدیث کے مطابق صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جا کر خود پڑھے، علماء کرام سے سیکھیں، علماء کرام کی ماتحتی میں سیکھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز پرفیکٹ ہوگی اور صحیح سے آپ نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ التحیات اچھی طرح یاد کر لے، سورۃ الفاتحہ اچھی طرح یاد کر لے، رکوع سجدے کی جو ہے کیفیات کس طرح سے ہے اسے اچھی طرح دیکھ لے، تسبیحات یاد کر لے، درود ابراہیم اچھی طرح سے یاد کر لے، دعائے ماثورہ یاد کر لے، اور بھی بہت ساری دعائیں یاد کر لے۔ نماز کا معاملہ اپنا کلیئر رکھے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ کم از کم 1 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اور یہ 1 وقت کا نماز پڑھنا یہ آپ کا جو ہے ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی آپ ایک نماز کو پکڑ لیں کہ میں یہ نماز ہمیشہ بلا ناغہ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، بلا ناغہ۔ انشاءاللہ العزیز اس ایک نماز کی برکت سے اور آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے گا۔ یہ پہلی نماز جو آپ کو پڑھنی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، گھر پہ نہیں پڑھنی، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، خوب اچھی طرح سے وضو کر کے پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد آپ کو انفرادی دعا بھی کرنی ہے، انفرادی دعا اکیلے میں، اور اس میں زار و قطار اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالی میرے ماں باپ جو حیات ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اگر میرے ماں باپ حیات نہیں ہے، جو کہ ہر شخص کو اچھی طرح معلوم ہے، حیات نہیں ہے تو ان کے درجات بلند کرنے کی دعا مانگے۔ جامع ترمذی میں صحیح روایت آتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، غالباً 3630 حدیث نمبر ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو مر چکا تھا، انتقال کر چکا تھا، جب اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اے باری تعالیٰ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی تھی، یہ درجہ کیسے بڑھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ تیری اولادیں تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس لیے تیرا درجہ بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک چیز ہمیشہ رکھے۔ دوسری بات، وقت کی قدر، وقت کی اہمیت، ذمہ داری کا احساس، اپنے پریوار کو پالنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے اوپر رحم کرنا، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرنا، اور اگر آپ امیر ہو تو قرض معاف کرنا، اور آپ پورا معاف نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ کم از کم پاؤ حصہ یا آدھا حصہ تو معاف کر ہی سکتے ہو، اور ضرورت مند کی مدد کرنا، ضرورت مند، پتہ چلے کہ وہ ضرورت مند ہو واقعتاً، نہیں تو آپ نے اس کو پیسے دے دیے، وہ جا کر شراب پی رہا ہے تو یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو وقت کی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرا ایسا گزرا کہ جس میں نہ کوئی نیکی ہوئی، اعمال میں بڑھوتری ہوئی، نہ دنیاوی کوئی کام ہوا، تو ایسا دن مجھ پر بڑا شاق گزرتا ہے، یعنی بڑا مشکل گزرتا ہے۔ تو یاد رکھے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزارنے والے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا ہر دن یا تو دنیا کی ترقی میں لگے یا تو آخرت کی ترقی میں لگے۔ یاد رہے، ہمیں ڈسپلن مینٹین رکھنا ہے، نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے قضا نہیں کرنی، جو دنیا کما رہے ہیں بالکل ایسا بھی نہیں کرنا کہ پوری دنیا چھوڑ دی، نہیں، دنیا بھی ہمیں برابری کی رکھنی ہے اور آخرت ہمیں زیادہ رکھنی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ نے خود ہی قرآن مجید میں کہا کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے اچھی دنیا عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ تو دوسرا، مسلمانوں کا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا، جیسے کہ بہت ساری کمیونٹیز، الگ الگ ریلیجن کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ان کے تہوار آتے ہیں، اپنے تہوار کے موقع پر انہیں جب شیر خورما دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے تہوار کے موقع پر بھی کچھ نہ کچھ آئے گا، تو اس سے کیسے بچے اور ان کے تہوار میں پارٹیسپیٹ بھی نہ کرے۔ یعنی پارٹیسپیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل شرکت سے بچو، یہ کہ ان اعمال و افعال سے بچو جو شرکیہ ہو، جیسے آرتی کرنا ہو گیا، ٹیکا لگانا ہو گیا، سجدہ کرنا ہو گیا، یا منتیں مانگنا ہو گیا۔ میں کھل کر بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، چرچ میں جا کر اس طرح سے ہاتھ گاڑ کر دونوں گھٹنے نیچے رکھ کر دعا مانگنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ اپنے نان مسلم دوستوں کو اولاً ہی بتا دیں کہ اسلام میں شرک کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، معاف نہیں ہے۔ اسی لیے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھ کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی چیزیں اپنے اندر اتارنا، یہ سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے منع کی ہے، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مخالفت ہے۔ اب دیکھیے محرم الحرام کے روزے ہم جو ہے 2 رکھتے ہیں، ایک نہیں رکھتے، یوم عاشورہ 2 رکھتے، 9ویں یا 10ویں، 10ویں یا 11ویں، مخالفت کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بال کو مہندی لگانے یا لال کرنے کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ یہودی اپنے بالوں کو جو ہے وہ لال نہیں کرتے، اور لال بھی تو آپ یہ ایک الگ مسئلہ نکل پڑے گا کہ لال کرنا ہے تو مہندی سے کلر سے کیوں نہیں کر سکتے، تو کلر بالکل آپ وہ جو ہے کلر نہیں کریں گے، لال آپ مہندی اوریجنل خالص آپ لگا سکتے ہو۔ پھر مخالفت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلا دی ہے۔ 2025 میں
جو مسلمانوں کو کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خصوصاً جمعہ کے دن آپ کو سب سے پہلے جا کر مسجد میں بیٹھنا ہے. جمعہ کے دن آپ کو پہلے بیٹھنا ہے. جمعہ کے دن آپ کو پورا بیان سننا ہے. جمعہ کے دن آپ کو سورۃ الکہف پڑھنی ہے. جمعہ کے دن آپ کو محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنا ہے. جمعہ کے دن آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے. جمعہ کے دن پورے ہفتے بھر کا محاسبہ کرے کہ پورے ہفتے بھر میں کتنے گناہ ہوئے، پورے ہفتے بھر میں کن کن گناہوں سے میں بچ سکتا تھا، میں نہیں بچا. جمعہ کے دن مبارک دن ہوتا ہے تو دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو ہر دن دعائیں قبول کرتا ہے، بس مانگنے والا چاہیے. اور اسی طرح پکا ارادہ کرے کہ دین پر چلنا ہے. پکا ارادہ، پکا ٹھکا ارادہ، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہ ہاں وہ کچا پکا نہیں، پکا ارادہ کہ دین پر چلنا ہے. اور دین پر کیسے چلنا ہے کہ بھائی جس طرح صالحین چلتے ہیں، مبلغین چلتے ہیں، متکلمین چلتے ہیں، جس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، سلف صالحین، نیک لوگ، علماء کرام جس طرح سے دین پر چلتے ہیں، اس طرح سے دین پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. اور اعمال اگرچہ تھوڑے ہی ہو لیکن اس پر جو ہے دائمی جو ہے وہ سرکل ہو کہ بار بار انہی اعمال کو ہم دوہرا رہے ہو. نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز ہماری مسجدوں میں ہو، ظہر اثر میں اگر کام پر ہے تو مغرب عشاء مسجد میں ہو. کوشش کرے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے تو کوشش کرے، اگر آپ کی عمر ہو چلی ہے 22 سال، 23 سال، 24 سال، 25 سال یا 20 سال آپ کی عمر ہو چلی ہے، لہٰذا آپ نکاح کے تعلق سے اپنے ماں باپ کو آگاہ کر دے کہ میری شادی، میرا نکاح کروا دیجئے، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. تو 2025 میں نوجوانوں کا ایک خاص عمل یہ بھی ہو کہ وہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، لیونگ ریلیشن شپ اور اسی طرح کسی بھی ریلیشن شپ میں نہ جائیں، اور ٹیچر ڈے کے بہانے اور نہ جانے الگ الگ ڈے آتے ہیں، ان ڈے کے بہانے جو ہے کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ نہ جائے. روز ڈے، ویلنٹائن ڈے اور نہ جانے الگ الگ طریقے سے آتے ہیں، تو نہ ہی ان کو کوئی گفٹ دے، نہ ہی ان کا کوئی گفٹ لے. اب وہ حدیث یاد آتی ہے ہدیہ دینا اور لینا وہ سنت ہے، لیکن آپ یہ سمجھے تو صحیح نامحرموں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اگر نامحرم اگر آپ کو دے بھی رہی ہے تو وہ انٹینشن بھی تو سمجھے. کیا وہ ٹیچر آپ کو دے رہی ہے آپ کا اسٹوڈنٹ سمجھ کر؟ ایک نوجوان عمر کی لڑکی آپ کو گفٹ دے رہی ہے اور آپ وہ گفٹ ایکسیپٹ کر رہے ہو، دونوں کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ بہرحال یہ ساری چیزوں میں نہ پڑے، نکاح کرے اور اپنے آپ کو بالکل ٹائم نہ دے. بالکل نہیں. بزنس سیٹ ہوگا تو نکاح کر لیں گے، کاروبار ہوگا تو نکاح کر لیں گے. ہاں اچھی بات ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ضروری ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوتے آپ جو ہے دہلیز پار کر کے گناہوں میں چلے جاؤ. یہ ایک چیز. اگر آپ کا طلاق ہو چکا ہے، مان لو شادی ہو چکی تھی، طلاق ہو گیا کسی وجہ سے، تب بھی آپ کو یہ عزم کرنا ہے کہ اس سال میں، اگر لڑکی ہے تو عدت گزرنے کے بعد انشاءاللہ میں اپنا نکاح جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بول کر یا اپنے بھائیوں کو بول کر یا اپنے سسرال والوں کو بول کر، جی بالکل آپ کو اجازت ہے، قرآن مجید آپ کو جو ہے اجازت دیتا ہے اس چیز کی، عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح کا پیغام بھجوا سکتی ہو. تو 2025 میں ہمت جٹا کر نکاح کریں. نکاح کے بغیر زندگی ادھوری ہے، گویا کہ شوہر کے بغیر زندگی ادھوری ہے. شوہر آپ کا ہمسایہ ہے، شوہر آپ کی ذمہ داری لیتا ہے، اس لیے نکاح کرے. اور اگر جو مرد حضرات ہیں جن کا طلاق ہو چکا ہے، جنہوں نے طلاق دے دی ہے، تو وہ حضرات بھی کوشش کریں کہ اگر جان بوجھ کر تم نے طلاق دی، معافیا مانگ لے اللہ تبارک و تعالی سے، دوسرے نکاح کی طرف بڑھے، بیہیویئر اپنا بدلے، خود پر کام کرے. ایسے نہیں کہ نکاح پہ نکاح کیا جا رہا ہے اور دوسرے بیٹیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. سب سے آخری چیز
قرآن مجید کو پڑھنا اسٹارٹ کر دے، اپنے علماء کرام کے پاس جا کر تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن موت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن کوئی 1 دن 2 دن 3 دن پڑھ کر چھوڑنے والی کتاب نہیں ہے، موت تک اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید اچھی طرح سے جب پڑھنا آپ کو آ جائے ترجمے کے ساتھ، اسی عالم کے زیر نگرانی، جو ترجمہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس عالم دین کو بتا کر اس ترجمے کے ساتھ جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں، اور اس طرح سے اپنی دین اور اپنی دنیا کامیاب بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔